ہم ورکرز کمیشن تو معمول کے مطابق کر رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ جو ہماری اصطلاحات میں آیا ہے تو ہم اس سے پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. سائفر کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے حکومت کہتی رہی سائفر ہے نہیں، اب جو سائفر پہ عمران خان پر فرد جرم جو عائد ہونے والی ہے اس حوالے سے کیا؟ بڑا جھوٹ بولا تھا اس نے. ایک غیر ضروری کاغذ اٹھا کے اس نے اس کو ایشو بنایا. امریکہ کا چمچہ، امریکہ کا یہاں پر اس کا نمائندہ اور اس کا پتلا وہ امریکہ کے خلاف چورن بیچ رہا تھا کہ پاکستان میں ذرا چورن اچھا بکتا ہے، تو انہوں نے چورن بیچنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی جی. اب ظاہر کہ ایسی باتوں سے کہ جس میں عالمی تعلقات پاکستان کے متاثر ہو سکتے ہوں اور قوم سے جھوٹ بولا جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف ایک کاغذ ہی قرار دیں. اتنا بڑا جھوٹ قوم کے سامنے بولنا، اس پر ظاہر ہے قانون تو کچھ کہتا ہوگا جی. آپ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، آپ یا آپ کی جماعت کے کارکنان کی استقبال کے لیے؟ دیکھیے وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ کیا پالیسی بناتے ہیں، وہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں نہیں دیتے، ابھی تک تو وہ خود اپنی پارٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب اچانک ہی جو ہے نا ووٹ کو عزت دو والے نعرے سے جو ہے وہ پیچھے ہو گئے. جنرل باجوہ، جنرل فیض کے متعلق بھی جو ان کی قیادات تھے ان سے بھی اسٹیپ ڈاؤن ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے کہ دوبارہ 2016 والی کمیشن کی نواز شریف صاحب کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لیں اور آپ کو دوبارہ؟ نہیں، میرے خیال میں عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس وقت تھا جب ووٹ کی عزت کو خطرہ تھا جن سے. اب جب وہ ہٹ گئے ہیں تو میرے خیال میں جب وہ خطرہ نہیں رہا ہے تو اب ضروری ہے کہ بات وہی دہراتی جا رہی ہے. اس سے ہٹے تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہٹے. اس کیا چینج ہوا؟ مثلاً کیا چینج آئی؟ کسی بھی بیان میں جو ہے جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا اور صاحب کا جو ہے کوئی ذکر نہیں ہے. میں آپ کے اس سوال کو سمجھ نہیں پا رہا، مجھے معذور سمجھ. جی کیا دیکھیے قانون کا مسئلہ ہے، میری خواہشات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں زیادہ بولتا بھی نہیں ان کے خلاف آج کل، آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ جب دشمن کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو لڑائی میں مزہ نہیں آتا جی. تو میں تو اس رائے کا آدمی ہوں، لیکن اب جب وہ قانون کی گرفت پہ ہے تو پھر قانون جانے، عدالتیں جانے، وہ جانے. آخری سوال جی سیاستدان اچانک غائب ہوتے ہیں، پھر ٹی وی پہ آ کر انٹرویو دیتے ہیں کہ 9 مئی کے ذمہ دار عمران خان ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کھایا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، پھر سامنے لایا جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے بنیادی، مجھے اس کا تو کوئی علم نہیں ہے کہ اٹھایا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، پھر لایا جاتا ہے، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے، ریاست پر حملہ ہوا ہے. جس طرح ٹرمپ نے امریکہ میں وہاں ایک کیا نام ہے اس کا، وہ پارک ہے، کیا نام ہے، ہل کیپٹل پہ، تو وہاں پر ان کے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں کیونکہ وہ اسٹیٹ پر حملہ تھا. یہاں تک کہ بعض کو موت کی سزائیں تک دی گئی ہیں. اگر برطانیہ سے پوچھا جائے کہ آپ کے کننگ پیلس پر حملہ ہو جائے یا پارلیمنٹ پہ تو آپ کیا کریں گے جی؟ آپ کہیں گے کہ سیاسی عمل ہے، بس ٹھیک ہے، ہو گیا تو ہو گیا. تو یہاں پر بھی آپ کی GHQ پہ حملہ ہوا ہے، آپ کے کور کمانڈر کے اوپر ہوا ہے، قلعہ بلا حصار پہ ہوا ہے، فوج کے قلعوں پہ ہوا ہے، اور باقاعدہ بم پھینکے گئے ہیں ان کے اوپر، گولیاں برسائی گئی ہیں، فوجیوں کو شہید کیا گیا ہے. یہ سارے حرکتیں انہوں نے 9 مئی کو کی ہیں اور پورے ملک میں منظم طور پر کی ہے. تو ظاہر ہے کہ لیڈرشپ اس کو ذمہ دار نہیں تو اور کون ہوگا؟ سر اس کی آزادانہ تحقیقات PT مطالبہ کرتی ہے کہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، تو کیا آپ نہیں چاہتے اس کی فری اینڈ فیئر اس کا جو ہونی چاہیے آزادانہ تحقیقات؟ تو حمود الرحمان کمیشن میں بھی ہو گئے ہیں، پھر کیا ہوگا جی؟ عدالت میں جائے، پھر کیس کا مقابلہ کرے، بس ختم بات. چلے تحقیقات کیا ہوتی ہیں؟ تحقیقات تو تحقیقات ہیں، یعنی آپ کی نظر میں بھی ہے، آپ بھی دیکھتے رہے اور ہم بھی دیکھتے رہے کہ ہو کیا گیا اور کیا ہو رہا تھا. جس سے کیا آپ کو توقع تھی کہ ایسا پاکستان میں ہو سکتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا. تو عدالتیں بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.